हाँ जी बच्चों, तो मैं बात ये कर रहा था कि 1947 से लेकर 1960 की दहाई तक जो हमने कहा कि भाई स्पेशल एजुकेशन किस तरह से डेवलप हुई, तो देखिए इसमें ना आहिस्ता 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 इस पर फोकस होता गया। लेकिन हम देखेंगे कि 1980s में इस पे ज़्यादा अरूज जाएगा। अभी मतलब हालात मुनासिब से चल रहे हैं, तो बड़े बड़े इदारों पे हमने बात की कि भाई, तो आज़ादी से पहले दो ही इदारे थे, जैसे कि इडारियो और दूसरा जो है यहाँ पर इमर्सन ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गुलबर्ग में इदारे इस्टेब्लिश हुए। फिर बात होना शुरू होगी कि भाई एजुकेशन, मतलब इनकी एजुकेशन पे बात हुई। 1959 वाले कमीशन ने कुछ तजावीज़ दी, उस पर हमने बात की। फिर 1967 में दीवा एकेडमी और अंजुमन बहबूद अतफाल जो है ना वो कराची फॉर द डेफ वो इस्टेब्लिश हुए। अब 1970 की दहाई में जो है ना ये आ जाते हैं भुट्टो साहब। भुट्टो साहब ने ये किया था कि उन्होंने बहुत सारे इदारे नेशनलाइज कर लिए थे। देखें, एक होती है नेशनलाइजेशन है, देखो ये प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन है कि सारी जो जायदादें, सारे इदारे, सब कुछ ये नेशन का है, यानी गवर्नमेंट का है, हुकूमत का है। और प्राइवेटाइजेशन ये है कि इसमें इनफरादी जो है ना वो जायदाद होती है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मियां मंशा साहब का जितना भी कारोबार है, तो अगर नेशनलाइजेशन होती तो सारी उनकी फैक्ट्रियां, कारखाने हुकूमत में के कंट्रोल में होने थे, जो भी मुनाफा आता वो हुकूमत उसको दे देती। लेकिन अब जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन के तहत वो एक प्राइवेट बंदे की, यानी उनकी प्रॉपर्टी है, हर तरह से वो उनकी ही है, और वो उस पर टैक्स दे या ना दे वो आपके सामने ही है। तो पांचवें जो है ना हमारे, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो है ना 5 साल मंसूबों पर काम किया गया था। तो पहला मंसूबा हमारा आता है 1955 से 1960, 1955 टू 1960, फर्स्ट 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के ये 5 साल मंसूबे जो है ना वो बहुत शानदार चले थे। और साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इन सब को हमने सिखाया था कि भाईजान 5 साल मंसूबे कैसे बनाते हैं। और इस वक्त आप उन ममालिक के हालात देख लीजिए और अपने भी देख लीजिए। तो उन्होंने माशाल्लाह हमसे सीख के 1960s में, और इस वक्त वो हमें लीड कर रहे हैं। इकोनॉमी हम हमसे उनकी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें जो है ना उस वक्त के 26 मिलियन जो है ना वो रुपए रखे गए थे डिसेबल्ड के लिए, कि इनके लिए हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इनको जो है ना वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब 1980s में जब हम आते हैं तो स्पोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, तो यहाँ पर अब इसमें बड़ी तेजी आ गई थी। अब जनाब हर तरफ आपको इदारे ही इदारे नजर आएंगे। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, NCCWD, जो है ना वो 1980 में 16 दिसंबर 1980 में जो है ना वो कायम किया गया था। और यानी इसको साथ साथ वो अमेंड भी करते गए। और इसका काम ये था कि जो है ना वो साथ साथ आपको जो है ना वो इन्होंने गाइडेंस देनी थी स्पेशल बच्चों के हवाले से। 1981 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्संस IYDP सेलिब्रेट किया गया था। और इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि इदारे कायम होना शुरू हो गए थे। ये अगर आप देखें तो आपके सामने है, ये चल रहे हैं जी, कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की, और उसके तहत जो है ना वो यहाँ पर काफ़ी सारे जो हमें यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर फॉर द डिसेबल्ड पर्सनस जो सेलिब्रेट करना था, उसके पैटर्न इन चीफ उस कमेटी के बने जो है ना वो प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, और उनकी बेटी जैन, शी वाज मेंटली चैलेंज्ड, तो इसलिए उन्होंने इस पर बड़ा काम किया। फिर सबसे पहले 1981 में पाकिस्तान डिसेबल्ड पर्सनस एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस आया था। ठीक है, 29 दिसंबर 1981 को। तो यहाँ पर फिर एम्प्लॉयमेंट के 1% कोटा इनके लिए रखा गया था, कि हर 100 नॉर्मल बंदों में से एक बंदा डिसेबिलिटी के साथ जॉब पर रखा जाएगा।
اور اب اس کو انکریز کرके 2010-12 میں اب اس کو 2% جو ہے ان کا کوٹا کر دیا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس یہ نیشنل کاؤنسل فار دا ریہیبلیٹیشن آف دا ڈسیبلڈ پرسنز آئی, NCRPD, NCRDP. تو انہوں نے 1980s میں کافی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ 1980s میں بہت زیادہ ادارے اسٹیبلش ہوئے. خاص کر جو ہے نا وہ سب سے اہم یہ تھا جو ڈائریکٹریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن, DGSE. تو منسٹری آف ہیلتھ اینڈ سوشل ویلفیئر کے تحت مختلف پالیسیز بنائی گئیں اور مختلف ادارے قائم کیے گئے اور سینسز بھی کی گئی ان بچوں کے حوالے سے, اسپیشل لوگوں کے حوالے سے. یہ 7 جو ہے نا اس میں کام کیے گئے تھے. پھر 1986 میں بچوں پالیسی آ جاتی ہے اور اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1988 میں ریوائز کیا گیا تھا اور 1986 میں 1986 میں آئی, 1988, 1990, 1998 اور 2002 میں ہماری جو پالیسی ہے وہ ریوائز کی گئی تھی. زیادہ تر جو ادارے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو 46 انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ 1986 میں اسٹیبلش کیے گئے تھے اور نیشنل لائبریری اور ریسورس سینٹر جو ہے نا وہ 1986 میں قائم کیا گیا تھا. تو اس طرح جو بھی چیزیں ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو آپ اس کو جو ہے نا وہ 10 سالوں میں ڈیوائڈ کرتے جائیں کہ 1947 سے 1950 تک کیا ہوا, 51 سے 60 تک کیا ہوا, 61 سے 70 تک کیا ہوا, 71 سے 80 تک کیا ہوا, 81 سے 90, 91 سے 2000, پھر 2001 سے آج تک کے جو ہے نا وہ جو بھی صورتحال ہوئی. تو ان سب چیزوں کا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیسے جو ہے نا وہ اسپیشل ایجوکیشن فلرش کی پاکستان میں. اچھا, آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پھر پاکستان نے کنونشن آن دا رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز پہ کام کرنا شروع کر دیا, اس کو ریٹیفائی کیا, اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے. اور فرسٹ کال فار چلڈرن جو ہے نا وہ ایک کنسیپٹ آیا تھا, ورلڈ سمٹ فار چلڈرن, جو کہ 1990 میں کیا گیا تھا. اس کے تحت اس پر انہوں نے کام کیا. پھر NCCWD, یہ تھا نیشنل کمیشن آن, اس کی ایبریویشن اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی, کہیں لکھی ہوگی. ہاں, نیشنل کمیشن آن فار چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ, NCCWD. اسی طرح پروونشل لیول پر بھی کچھ مختلف کمیشنز بنائے گئے تھے. تو اس طرح چلتے چلتے جو ہے نا وہ ہم آ جاتے ہیں 2000s میں. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس جو ووکیشنل ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ آف پرسنز ڈسیبلڈ پرسنز 1993 میں جو ہے نا یہ بھی ایک کمیونٹی بیسڈ جو ہے نا وہ ٹریننگ پروگرام لانچ ہوا تھا. نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہینڈیکیپڈ NIH جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا. تو یہ مختلف ادارے جو ہے نا اس میں قائم کیے گئے تھے. لیکن آپ کو 1980s والا جو ہے نا وہ سارا کچھ ضرور یاد ہونا چاہیے. یہ 2002 میں یہ پالیسی آ گئی تھی, نیشنل پالیسی فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز. اس وقت یہی پالیسی چل رہی ہے, ہم اسی کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں. پھر 2006 میں نیشنل پلان آف ایکشن آ گیا تھا فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز. 2006 میں بڑے سارے نیشنل پلانز آئے تھے, جن میں سے ایک یہ تھا. پھر جو ہے نا وہ اسپیشل سٹیزنز رائٹس ایکٹ آ گیا تھا 2008 میں, جس کے تحت ان کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سیٹیں ریزرو کی گئی تھی جب 24 نمبر بسیں چل رہی تھیں, اور اس طرح بلوچ ٹرانسپورٹ اور فلانی لاہور میں, تو ان میں باقاعدہ سیٹیں تب مختص کی گئی تھیں. پھر 2011 میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی تھی جو 1981 میں ڈس ایبلڈ پرسنز امپلائمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا. تو بچے 2012 تک تو یہ ہسٹری موجود ہے. آگے کیا ہوا تھا؟ آگے یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد 2014 میں جو ہے نا وہ انہوں نے 25 ایئرس پلان دیا. اس میں بھی اسپیشل بچوں کے لیے انہوں نے خصوصی اقدامات کی, صرف باتیں کی تھی, ابھی ہوا اس پہ کچھ بھی نہیں. 2025 والا جو ویژن دیا تھا نون لیگ گورنمنٹ نے 2014 میں. اس کے بعد 2019 میں پنجاب اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی آئی, اور 2020 والی پالیسی جو ہے نا وہ ہم نے ساری ڈسکس کرنی ہے. آپ نے مجھے ضرور یاد سے یاد کروا دینا ہے. تو بچے یہاں تک جو ہے نا یہ اس طرح کر کے ان کے رائٹس اور جو ہے نا وہ. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو SDGs میں بات ہوئی, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں, جو کہ 2015 میں آئے تھے.
اور ان میں جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں انکلوسیو ایجوکیشن کا کنسیپٹ آ گیا ہے. جو ایک تو ہم نے 2006 میں UNCRPD کی بات نہیں کی, یہ آ جائیں گی انٹرنیشنل لیجسلیشن. UNCRPD کو ہم نے ریٹیفائی کیا, اس پر دستخط کیے, اس کے تحت ہی ہم یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں. جو آپ کو ریمپس نظر آ رہے ہیں, جو آپ کو ایکسیسیبل بلڈنگز نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس کے تحت ہو رہی ہیں. اور 2015 میں پھر SDGs آئے, انہوں نے انکلوسیو ایجوکیشن کا کنسیپٹ دیا ہے, اور آج کل اس پہ بات چل رہی ہے. تو جب ہم انکلوسیو ایجوکیشن میں آئیں گے تو 2000 تک یہ ساری اسٹریم موجود ہے, 2010 یا 2013 تک. اس کے بعد والی میں آپ کو اس میں سمجھا دوں گا, تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اب آپ کو کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجیے. یہ نوٹس آپ ہمیں گروپ میں شیئر کریں گے یا ہم آپ کے اس لنک سے لیں گے؟ جو آپ کو مناسب لگے, میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا, یہاں پر لنک پہ بھی یہ موجود ہے, میں وہاں پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا. اوکے سر. تو اس کو آپ نے نا کل اچھی طرح پڑھ کے آنا اس میں سے, اور پہلا چیپٹر جو ہم نے پڑھا تھا اس میں سے آپ کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوگا, اور ایک اوور آل ہوگا. کل جو ہے نا زیادہ تر میں پیپرز ہی لوں گا آپ لوگوں سے باقاعدہ یہاں پر بٹھا کے, اس لیے آپ نے تیاری کر کے آنا ہے, ایسے نہیں آ جانا, ٹھیک ہے. سر یہ تو ہمارے پاس نوٹس ہیں اور ان کی ڈیٹس وغیرہ اور ان کے نیم وغیرہ ہمارے پاس ہیں, لیکن کل جو آپ نے چیپٹر دیا تھا اس کے لیے بھی آپ بتا دیں کہ اس کو کیسے کریں. ہاں شاباش. اچھا, اس میں ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس میں جو امپورٹنٹ وہ میں نے پڑھا تھا ایونٹس لیکن مجھے وہ ڈیفیکلٹ لگا ہے آپ کو؟ یس سر, مشکل سے سمجھ میں نے نہیں آپ کو آ یہ رہی. بتایا نا. اس میں کیا بتایا ہے؟ اس میں بچے آپ کو کیا مسئلہ آیا ہے؟ سر کوئی اور بھی بول رہا ہے؟ ہاں کوئی بولا تھا. سر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جیسے کہ یہ نوٹس ہیں, اس میں تو بہت زیادہ کلیئر ہے, ایک ڈیٹس وغیرہ ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی جنہوں نے جیسے جیسے کام کیا, اور وہ جو چیپٹر تھا بالکل ایک پیراگراف کی طرح تھے, تو اس میں اچھا کیسے اس میں نا اوور کس آل طرح کے ہے, کوشچن آئیں گے یہ بتا دیں. اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی اسپیشل ایجوکیشن پہ کام کس کس نے کیا, کہاں سے کیا, کیسے کیا, کوئی قوانین ہیں تو وہ کون کون سے ہیں, اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں. آپ اس طرح کریں, اس چیپٹر کی نا سمری پڑھ لیں, اور اس کے اینڈ پہ جو کوسچنز دیے ہوئے ہیں نا ان کے سوالات کے جوابات چھوٹے چھوٹے, یعنی یہ نہیں کہ اس کو آپ جی وہ تیار کر لیں, اس سے آپ کی ساری جو ہے نا اس کی کنفیوژنز دور ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی.